کہ آئندہ کیا ہونے والا. کہا جاؤ عثمان کو اجازت دے دو کہ وہ بھی باغ میں آ جائیں اور ان کو بھی جنت کی بشارت دے دو اور بشارت کے ساتھ شہادت کی بھی بشارت دے دو. کہا ایک مصیبت آئے گی حضرت عثمان غنی کو پہنچے گی اور اسی مصیبت پہ عثمان شہید کر دیے جائیں گے. اور ہوا ایسے تاریخ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت عثمان غنی کے گھر کو بلوائیوں نے بہت بڑا بونڈا اور فتنہ بنا کر کے مصر کے منافقوں نے، یمن کے منافقوں نے اور عبداللہ ابن سبا رئیس المنافقین کے چہرے اور چاقوں نے بونڈر بنا کر کے گھیر لیا. گھر کا پانی بند کر دیا، راشن بند کر دیا، نماز پڑھانے کی اجازت نہ کی. آپ کے گھر پر چڑھائی کر کے عین قرآن مجید کے تلاوت کے عالم میں یہ مصر کے بلوائی اور فتنہ انگیز منافقین کے چہرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں. یہ صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں جنہوں نے اپنے خون کا آخری قطرہ اس اسلام کے لیے بہایا ہے، اس دین کے لیے بہایا. میرے بھائیوں، اسی لیے ہمیں اور آپ کو ہمارے علماء محدثین نے یہ سبق دیا ہے کہ امت کے لوگوں کو چاہیے کہ صحابہ کرام کا احترام کریں. صحابہ کرام کی صفوں میں جو بڑے صحابہ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے درجہ دیا ہے، جو درجہ دیا ہے اس کو تسلیم کریں. جو صغار صحابہ ہیں، چھوٹے صحابہ ہیں، ان سے بھی محبت کریں. جو اہل بیت کے صحابہ ہیں، اللہ کے نبی کے گھر والے، حضرت حسن اور حسین، حضرت فاطمہ اور وہ تمام لوگ جو آپ کے خانوادے کے ہیں، ان سے بھی محبت کریں. جو اہل بیت سے نہیں ہے ان سے بھی محبت کریں. بلا تفریق تمام صحابہ کرام سے محبت کرنا یہ امت کے ایمان کا حصہ ہے. اگر کوئی محرم الحرام کے مہینے میں حضرت امیر معاویہ کے خلاف تبرہ کرتا ہے، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تبرہ کرتا ہے، صحابہ کرام کے خلاف تبرہ کرتا ہے، تو ایسے آدمی کو اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے عقیدے کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے. امام ابو زرعہ رحمہ اللہ نے بیان فرمایا، کہا کہ میرے مسلمان بھائیوں، دنیا کی زندگی میں اگر تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ کسی صحابی کی تنقیص کر رہا ہے، کسی صحابی کی توہین کر رہا ہے، اللہ کے نبی کے ہاتھوں پر ایمان لانے والے، آپ سے شرف ملاقات پانے والے کسی آدمی پر کوئی چھیٹا کشی کر رہا ہے، ان کی عیب جوئی کر رہا ہے، فَعَلَمْ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ، کہا یہ امت کا فیصلہ ہے کہ وہ آدمی بے دین ہو چکا، وہ آدمی داہریہ ہو چکا ہے، وہ آدمی ناستک ہو چکا ہے، وہ دین کو، دھرم کو اور مذہب کو ماننے والا نہیں. اسی لیے امام طحاوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اور یہی پوری امت کا عقیدہ ہے، صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، تابعین کا عقیدہ ہے، ائمہ اربعہ کا عقیدہ ہے، تمام مذاہب کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے، محدثین کا عقیدہ ہے کہ حبہم دین و ایمان و احسان. تمام صحابہ کرام کی محبت یہ ہمارے دین اور ایمان کا حصہ. وبغضہم کفر و نفاق و طغیان، اور کسی بھی صحابی سے ادنا صحابی ہو ان سے بغض رکھنا، ان کی تنقید کرنا، یہ کفر کی علامت ہے، دین کے اندر کمی کی علامت ہے، اور طغیان، سرکشی اور معصیت اور گناہ کی علامت. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، اسلامی کیلنڈر کو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہجرت کے واقعات سے اور تاریخ کے اس موڑ پر ان قربانیوں کو جو صحابہ کرام نے پیش کیا ہے ضرور یاد کریں، اور ان قربانیوں کے حوالے سے اپنے ایمان کا اور اسلام کا جائزہ لیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تمام آنے والے مہینوں میں اور آنے والے سالوں کے اندر اپنی زندگی میں نافذ کرنے کا عہد کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دنیا کی زندگی میں ایسا ایمان نصیب فرما
جس ایمان میں صحابہ کرام سے محبت ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گروہ مقدس سے سچی عقیدت ہو، جنہوں نے اسلام کو اپنے کندھوں پر لاد کر کے دنیا کے کونے کونے میں اور مختلف بر اعظموں میں پہنچایا ہے۔ اللہ رب العالمین صحابہ کرام کی قربانیوں کو قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین ان کی قربانیوں کا بدلہ دنیا کی زندگی کے بعد آخرت کے اندر بھرپور عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اسلامی تاریخ پڑھنے کی، صحابہ کرام کی عظمتوں کی کہانیوں کو پڑھنے اور دہرانے کی سعادت اور توفیق عطا فرما۔ بارہا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو محرم الحرام اور ان تمام مہینوں میں جو بدعات ہیں اسلامی تاریخ سے جوڑ دیے گئے ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام خرافات سے دور رہنے کی سعادت اور توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے جان کی حفاظت فرما، ہمارے مال کی حفاظت فرما۔ دنیا کے کونے میں جہاں بھی مسلمان بھائی ہیں ان کے ایمان اور ان کے جان اور مال کو تحفظ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین کمزور مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین مظلوم مسلمانوں کو اس دنیا کے اندر غیر سے مدد فرما۔ اللہ رب العالمین حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دنیا کی زندگی میں ایمان پر چلنے کی سعادت اور توفیق عطا فرما۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جب خاتمہ ہو ایمان پر ہو، اسلام پر ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو، ربنا